میں یہی سوچتا تھا کہ ہر کوئی کہتا تھا یہ ممکن نہیں پاکستان کے اندر ایسی سروسز بنانا، یہ تو صرف امریکہ یا یورپ کی بات ہی آپ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک ایمرجنسی سروس شروع کی۔ آج اس سروس نے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، اب تک 500 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکی ہے، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں پہلی سروس ہے جس کو اقوام متحدہ نے سرٹیفائی کیا ہے۔ ریسکیو 1122 سے پہلے میں سوچتا تھا کہ کون سا ایسا ایمرجنسی نمبر ہے جس پہ اگر خدا نخواستہ آپ کو کوئی ایمرجنسی ہو، آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی سانحہ ہو جائے، تو آپ کس نمبر پہ ڈائل کریں گے، کون سے وہ لوگ ہیں جو آپ کی مدد کے لیے آئیں گے۔ یہ سب بڑا عجیب سا لگتا تھا۔ امریکہ میں، یورپ میں، سب جگہوں پہ ایسا نمبر تو ہے 911 999، تاکہ وہاں پہ کوئی بھی آپ ڈائل کرتے ہیں تو فوراً تربیت یافتہ ایمرجنسی سروسز آپ کی مدد کے لیے آتی ہیں۔ لیکن پاکستان میں نہ کوئی ایسا نمبر تھا، نہ نظام تھا۔ جب اس چیز کی بات کرنی تو عجیب سا ہر کوئی کہتا ڈاکٹر صاحب آپ امریکہ کی باتیں کرتے ہیں، یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ایسی سسٹم اور نظام بنانا ناممکن بات ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ فائنلی ہم نے ریفارمز کیے، کافی سال کوشش کرتے رہے کہ جو موجودہ ہمارے محکمے ہیں کچھ وہ یہ کام کریں، ان کو ہم ٹرین کر دیں۔ آخرکار جب قومی ریفارمز بھی 2002 کے اندر ہم نے فائنلائز کیے، جس میں ہم شہری دفاع کو ایکٹیویٹ کر رہے تھے، تو وہ آئی وش کہ امپلیمنٹ ہو گئے ہوتے، اور اگر انہوں نے ذمہ داری پوری لی ہوتی تو شاید زلزلے میں آدھے لوگ بچ جاتے۔ پھر کہا لوگوں نے کہا تھا نا ہم نے یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ممکن، لیکن پھر ہم نے ہمت نہیں ہاری، 2003 میں کوشش کرتے رہے، اور آخرکار لاہور شہر میں ہمیں اپروول ملا تو ہم نے ایک ایمرجنسی ایمبولنس سروس کا آغاز کیا جس کو ریسکیو 1122 کے نام سے آپ جانتے ہیں۔ 1122 ایمرجنسی نمبر تھا جو کہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی نے دیا، اور ہم نے اس سروس کا لاہور شہر سے آغاز کیا۔ اس کے بعد یہ تمام ضلعوں میں پنجاب کے پھیلی، اس کے بعد تحصیل صفتا تک گئی، اور اب ٹاؤن لیول تک اس کی ایکسپینشن جو ہے وہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی سروس کا آغاز ہوا۔ آج سندھ اور بلوچستان میں کوشش ہے کہ نظام بن جائے تاکہ ہر پاکستانی کو یہ احساس تحفظ ہو کہ کوئی بھی ایمرجنسی ہوگی صرف ایک نمبر ڈائل کرے گا تو بغیر سفارش کے اس کو تربیت یافتہ ایمرجنسی سروسز مدد کے لیے آئیں گی۔ نہ صرف یہ ختم ہوا بلکہ جیسے ہی ہوا تو ساتھ ہی زلزلہ آ گیا، اور زلزلے میں ہم نے دیکھا کیا بے بسی تھی، نہ کوئی ہماری سرچ اینڈ ریسکیو کی ٹیمیں تھیں، لوگ بے بسی کے عالم میں بلڈنگوں کے نیچے پڑے تھے، کوئی مدد کرنے کا نظام نہیں تھا۔ تو ہم نے اس چیلنج کو بھی ایکسیپٹ کیا اور پہلی ریسکیو ٹیم 1 سال بعد بنائی، اور اس کے بعد ضروری تھا کہ اس ٹیم کو ٹرین کیا جائے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر، اور فائنلی 2015 کے اندر ہمیں یو این میں رجسٹریشن ملی، یو این کے انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو ایڈوائزری گروپ سے، اور پاکستان کو پھر فائنلی ایک ایکسٹینسو پروسیس ہوتا ہے جو پورا کرنے کے بعد، ٹریننگ کا پروسیس پورے کرنے کے بعد، سسٹمز بنانے کے بعد، فائنلی اکتوبر 2019 کے اندر پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ ریسکیو 1122 کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم کو اقوام متحدہ سے سرٹیفیکیشن ملی۔ اس کے بعد ساتھ جب ہم ایمبولنس لے کے فائر سروس پہ پہنچ جاتے تھے تو وہاں پہ بھی بے بسی کا حال دیکھتے تھے، نہ کوئی رسپونڈ کرنے والا ہے، بلدیہ کے وہ ٹرکس آتے تھے جتنی دیر میں پہنچتے تھے، اور جو ان کے حالات تھے وہ ہمیں ریئلائز ہوا کہ فائر فائٹنگ اور باغبانی میں بڑا فرق ہے۔ باہر سے پانی کھڑا ہو کے مارنا تو شاید باغبانی ہو، لیکن فائر فائٹرز تو بڑے تربیت یافتہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے فزیکلی فٹ لوگ ہوتے ہیں، جو باقاعدہ بلڈنگ کے اندر انٹری کرتے ہیں، اندر جا کے فائر فائٹنگ کرتے ہیں، جو کہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جانا جہاں پہ نظر کچھ نہیں آ رہا، چاروں طرف دھواں ہے، اسموک ہے، خوف ہوتا ہے، اس وقت اندر جا کے ایکسپلوژنز ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہ آسان نہیں ہے۔ ہم نے فائر سروس کا بھی چیلنج ایکسیپٹ کیا، لاہور شہر سے 2007 میں پہلی ماڈل فائر سروس بنائی۔ آج وہ ماڈرن فائر سروس نے تمام پنجاب کے 36 اضلاع میں اس کی ایکسپینشن ہو گئی، اور اس کے بعد اب تک اس فائر سروس نے 1 کروڑ 77 لاکھ سے زیادہ فائر ایمرجنسیز پہ رسپونڈ کیا، اور اب تک 500 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکی ہے۔ میں یہی سوچتا تھا کہ ہر کوئی کہتا تھا یہ ممکن نہیں پاکستان کے اندر ایسی سروسز بنانا، یہ تو صرف امریکہ یا یورپ کی بات ہی آپ کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک ایمرجنسی سروس شروع کی۔ آج اس سروس نے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا ہے، اب تک 500 ارب سے زیادہ کے نقصانات بچا چکی ہے، اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پورے ساؤتھ ایشیا میں پہلی سروس ہے جس کو اقوام متحدہ نے سرٹیفائی کیا ہے۔ کوئی بھی چیز ناممکن نہیں جب آپ کی کلیئر ویژن ہو، محنت،
ڈیووشن ڈیڈیکیشن کے ساتھ کوئی کام کریں تو نتھنگ از امپاسبل. All that we need to put in is hard work, we need to have a clear idea, and I think we can achieve the mission impossible. Rescue 1112 کا مشن صرف زندگیاں بچانا ہی نہیں بلکہ سیفٹی کو پروموٹ کرنا بھی ہے تاکہ ہم ایک محفوظ معاشرہ قائم کر سکیں. کیا یہ بھی خواب لگتا ہے؟ کیا یہ بھی ناممکن ہے؟ نہیں. میں سمجھتا ہوں جتنا یوتھ آج پاکستان کے اندر ہے اتنا یوتھ دنیا میں نہیں ہوگا. پاکستان 5th لارجسٹ کنٹری ہے دنیا کے اندر آج. ہمیں صرف اپنے جو یوتھ کو ہے وہ ٹرین کرنا ہے. اب کن چیزوں میں ٹرین کرنا ہے اور یوتھ کیا کر سکتا ہے؟ کیا ہر وقت ہم صرف فون پہ رہیں گے؟ لیکن فون پہ بھی ہم بامقصد چیزیں کر سکتے ہیں. اسی لیے ریسکیو 1122 نے جس طرح NCC ہوتی تھی اسی طرز پہ RCC انٹروڈیوس کی ہے اور اس کے اندر ہم ریسکیو اسکاؤٹس کو ٹرین کر رہے ہیں. میری آپ سب سے اپیل ہوگی اور یوتھ سے اپیل ہوگی کہ جائیں یہ ریسکیو کیڈٹ کور کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں. اس پہ آپ ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں, زندگیاں بچانے کی ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. ہمارا مشن ہے لائف سیور پروگرام میں کہ ہم ہر گھر میں ایک فرسٹ ایڈر ہو, بیکاز کل کو خدا نخواستہ کسی آپ کے بھائی بہن کو, کسی آپ کے بچے کو, کسی آپ کے ماں باپ کو, کسی کو بھی کل کو کوئی ایمرجنسی ہوگی تو جب بھی آپ ڈائل کریں گے کسی کو آنے میں ٹائم لگے گا. لیکن اگر اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے, اس کا کوئی گلے میں کچھ پھنس گیا ہے, اس کو کمر کی چوٹ کا مریض ہے, اس کا خون بہہ رہا ہے, اگر آپ فوراً اس میں اس چیز کو نہیں پرومپٹلی رسپانس کریں گے اور ٹائم ڈیلے ہوگا تو شاید اس کی زندگی نہ بچ سکے. لیکن اگر آپ نے یہ RCC کی ٹریننگ حاصل کی ہے, لائف سیور پروگرام کی ٹریننگ آپ نے حاصل کی ہے, تو مجھے پورا یقین ہے کل کو خدا نخواستہ چاہے آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو, آپ کے نیبرز میں کوئی ایمرجنسی ہو, آپ کے علاقے میں ایمرجنسی ہو, آپ زندگیاں بچا سکیں گے. اور کہتے ہیں نا, جس نے ایک زندگی بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو میں سب سے اپیل کروں گا کہ فون کے اوپر صرف ایک اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, ریسکیو کیڈٹ کور. اس میں سارے آن لائن ٹریننگ پروگرام دیے گئے ہیں اور اس کے بعد ہینڈز آن ٹریننگ کے جب آپ نے کمپلیٹ کر لیے تو اس کے بعد ہینڈز آن ٹریننگ کے لیے کسی بھی ریسکیو اسٹیشن کو اپنے علاقے میں آپ جا سکتے ہیں اور وہاں پہ ہینڈز آن ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنے علاقوں کے لیے کام کرنا ہے. اسی جب ٹریننگ پروگرام کے اندر آپ اور بھی چیزیں دیکھیں گے, اگر ہم اپنا علاقہ سرسبز و شاداب نہیں رکھیں گے, صاف ستھرا نہیں رکھیں گے, ہر گلی میں کونے پہ کوڑا ملے گا, تو کس طرح ہم بیماری کو روک سکتے ہیں؟ ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ریگولر ایکسرسائز کو بھی اور اپنی ڈائٹ کو بھی امپروو کرنا ہے تاکہ لوگ پاکستان کے اندر بھی ایمرجنسیز نہ ہوں, ہم ایک صحت مند زندگی گزار سکیں, ہم اپنے علاقوں کو صاف رکھ سکیں. کیونکہ دیکھیے ہم ڈیلی بیسس پہ 1000 ٹریفک حادثات ہیں جن کو مینیج کرتے ہیں, ان میں 80% موٹر سائیکل والے انوالوڈ ہیں. تو ہمیں ریسکیو 1122 کو زیادہ خوشی تب ہوگی جب کل صبح یہ پتہ چلے کل کوئی ایمرجنسی نہیں ہوئی. یہ بھی ناممکن نہیں ہے. یہ بھی یورپ یا امریکہ جن کو کہتے تھے کچھ نہیں وہاں پہ نہیں ہو سکتا, اور آج وہاں پہ انہوں نے یہ سسٹم بنائے. اسی طرح سے آج ریسرچ یہ کہتی ہے کہ اگر 80% ہمارے ڈیلی کے کوئی 1000 سے زیادہ ٹریفک حادثات ہیں ان میں 80% موٹر سائیکل ہے, جو کہ بندہ ٹریٹمنٹ بھی افورڈ نہیں کر سکتا. سب سوچتے ہیں میرے ساتھ حادثہ نہیں ہوگا, لیکن جب وہ سڑک پہ نکلتے ہیں اور جلد بازی کرتے ہیں, گاڑیوں کے درمیان میں سے جاتے ہیں, تو صرف تھوڑا سا ایک گاڑی کے ساتھ کسی کے ساتھ لگنے کی دیر ہوتی ہے کہ وہ سیدھا ہسپتال جاتے ہیں یا ساری عمر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں, یا خدا نخواستہ ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو گھر یا دفتر جانے کی بجائے وہ بیچارے کہیں اور جا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان فیملیز کو بھی ضرور کہوں گا کہ اپنے بچوں سے, اپنے شوہر سے, اپنے جو بھی بہن بھائی ہیں ان سب سے وعدہ لیں کہ اگر وہ آپ کو عزیز ہیں تو جب بھی وہ موٹر سائیکل چلائیں گے آہستہ چلائیں گے اور سائیڈ لین میں رہیں گے, تاکہ وہ باحفاظت اگر کام پہ جا رہے ہیں کام پہ جا سکے اور کام سے واپس آ رہے ہیں تو اپنے باحفاظت وہ گھر پہنچ سکیں. تو اس لیے ریسکیو 1122 کا ساتھ دیں تاکہ ہم زندگیاں بچا سکیں, ہمارا ساتھ دیں تاکہ ہم زندگیاں جو ہے وہ سیفٹی کو پروموٹ کر کے مزید کل کو ایمرجنسیز ہونے سے روک سکیں. یہ سب کچھ ناممکن لگتا ہے, لیکن جو عقل مند قومیں ہیں جنہوں نے ڈیولپ کیا ہے, جنہوں نے اپنے نظام بنائے, انہوں نے یہ سب کچھ کر کے دکھایا ہے. سو یہ آپ سب نے, ہم سب نے مل کر یہ کرنا ہے تاکہ ہم ایک محفوظ پاکستان کی, ایک صحت مند پاکستان کی, ایک سرسبز و شاداب پاکستان کی ہم بنیاد رکھ سکیں. جس طرح ریسکیو 1122 ناممکن لگتا تھا, یہ آج ناممکن لگتی ہے, لیکن ہم سب لوگ مل کر اگر ایک علاقے کو آج بہتر کریں گے تو کل کو وہ ایک ماڈل ایریا ہوگا, کل کو اس کو دیکھ کر دوسرا ایریا ڈیولپ کریں گے. اور یہ سب چیزیں ناممکن نہیں ہیں بلکہ ممکن ہے. کس طرح سے ہم ویسٹ کو صرف سیگریگیٹ کر لیں, تو کس طریقے سے ہم ہر
کونے کے اوپر کوڑا نہیں دیکھیں گے بلکہ اسی کو بامقصد استعمال کر رہے ہوں گے، یا ویسٹ ٹو انرجی کے لیے، یا ان کو آپ جس طریقے سے بھی ویسٹ کی سارٹنگ آؤٹ کر کے مختلف طریقوں سے استعمال کر سکتے ہیں، بجائے کہ ہم وہی کوڑا پھینک دیں نالیوں کے اندر اور جب بارش ہو تو وہ ساری نالیاں بند ہوگی، اس سے جو اربوں روپے کی ہم سڑکیں بناتے ہیں ان پہ جب پانی کھڑا ہوگا وہ سڑکیں ٹوٹیں گی تو اس میں جو حادثات ہوں گے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مجھے یقین ہے کہ ہر پاکستانی، سب لوگ ہم زندگیاں بچانا چاہتے ہیں، ہم حادثات یا ان ایسے انسیڈنٹس کو بڑھنے سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ناممکن نہیں، اگر ہم سب لوگ مل کر اس چیز کی طرف لگ جائیں تو آج جہاں پہ ہم نے پہلا ایک ایمرجنسی سروسز کا مربوط نظام پاکستان کے اندر قائم کیا ہے، وہیں پہ ہم سب لوگ مل کر ان ایمرجنسیز کو ہونے سے بھی روک سکتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ہم سب لوگ مل کر جب کام کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف ہم ٹریننگ حاصل کر کے زندگیاں بچا رہے ہوں گے بلکہ انشاءاللہ ایمرجنسیز کو ہونے سے ہم روک بھی سکیں گے۔ سو پلیز جوائن ہینڈز ود ریسکیو 1122 ٹو سیو لائفز اینڈ promote safety.